الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم ذلك مثلهم، یہ ان کے اوصاف فی تورات میں مذکور ہیں، ومثلهم فی الانجیل، نیز ان کی صفات انجیل میں بھی مرقوم ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ کزرعین، یہ صحابہ ایک کھیت کی طرح ہیں، اخرج شطأہ، جس نے نکالا اپنا پٹھا یعنی بال، فآزرہ، پھر تقویت دی اس کو، فاستغلظ، پھر وہ مضبوط ہو گیا، فاستوى علی سوقی، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اپنے تنے پر، یعجب الزراع، اس کا جوبن خوش کر رہا ہے بونے والوں کو، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ آتش غضب میں جلتے رہیں انہیں دیکھ کر کفار۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ فرمایا جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، منہم مغفرہ، ان سے مغفرت کا وعدہ ہے، واجرا عظیما، اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ ذات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 26واں پارہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 کا دوسرا حصہ، اس کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا جان عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ سعادت مند جو آپ کے ساتھی ہیں، کفار کے مقابلہ میں بہادر اور طاقتور ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو دیکھتا ہے انہیں کبھی رکوع کرتے ہوئے، کبھی سجدہ کرتے ہوئے، اپنے رب کے فضل اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ ان کے ایمان و عبادت کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمایاں ہے۔ کل کے درس میں ہم نے اس آیت کے پہلے حصے کی تشریح پڑھی، آج اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ان کے اوصاف یعنی صحابہ کرام کے اوصاف تورات کے اندر بھی مذکور ہیں، اور ان کی صفات انجیل کے اندر بھی مذکور ہیں۔ مثل کا لفظ یہاں پہ آیا، امام لغت جوہری نے مثل کا معنی بیان کیا ہے کہ اس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کی صفت اور حالت کو بیان کرنا، اس کو عربی میں مثل کہتے ہیں۔ اب آیت کا معنی ہوگا کہ میرے رسول کے صحابہ کے یہ اوصاف اور وہ صفات ہیں جو تورات و انجیل کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں، جو کل ہم نے پڑھے تھے کہ حضور کے صحابہ کفار کے مقابلے میں بڑے بہادر ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں، ان کی پیشانیاں سجدوں کے نشان سے منور ہیں، اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ تو یہ صفات تورات و انجیل میں صحابہ کرام کی بیان ہوئی ہیں۔ اچھا جی، پھر فرمایا کہ اسی آیت میں ایک حرف ہے زرع۔ زرع وہ فصل ہوتی ہے جو زمین سے اگتی ہے، اسے عربی میں زرع کہتے ہیں۔ ایک اور لفظ یہاں پہ آیا کہ اور یہاں زرع سے مراد ایک بال یا ایک سٹا یا انگوری جو پہلے فصل کے اوپر ظاہر ہوتی ہے۔ شطأ کا معنی ہوتا ہے کہ جو بچیاں پودے کی جڑوں سے پھوٹتی ہیں اسے کہتے ہیں شطأ، چھوٹی چھوٹی شاخیں۔ آزرہ ایک حرف آیا، اس کا معنی ہے کسی چیز کی مدد کرنا، اسے مضبوط و مستحکم بنانا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب جناب استغلظ ایک حرف آیا، اس کا معنی ہوتا ہے وہ بالی جو پہلے کمزور ہوتی ہے، چھوٹی سی شاخ، وہ بوجھ سہارنے کی قابل نہیں تھی، اب ہوا کا جھونکا اسے دوہرا کر دیتا ہے، لیکن اب اس کی کمزوری باقی نہیں رہی۔ اب جی سنیں اس آیت کا معنی کیا ہے۔ اس آیت کا معنی ہے کہ شروع میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تنہا تھے، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ اکیلے تھے،
بعد میں صحابہ کرام نے حضور کی دعوت کو قبول کیا، پھر صحابہ کی تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اسلام ایک تناور اور مضبوط درخت بن گیا۔ اب مخالفت کی آندیاں اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ صحابہ ایک کھیت کی طرح ہیں جس نے نکالا اپنا پٹھا یا اپنی بال، پھر تقویت دی اس کو، پھر وہ مضبوط ہو گیا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اپنے تنے پر، اس کا جوبن خوش کر رہا ہے بونے والوں کو۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے چمن کو ہرا بھرا دیکھ کر اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے۔ جب اسلام پھیلتا گیا تو اللہ کے پیارے حبیب جب اسلام کو پھیلتا ہوا دیکھتے تو آپ خوش ہوتے۔ اچھا جی، کہ حضور کی کوششیں پھل لائی ہیں، ہر سمت توحید کا اجالا پھیلتا جا رہا ہے، بحر و بر میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں، ظلم و ستم کے شکنجے وہ ٹوٹ رہے ہیں، اور ظلم و ستم کی زنجیروں میں جو انسان جکڑا ہوا تھا وہ ایک ایک کر کے ٹوٹ رہی ہے۔ انسان نے اپنی جہالت اور کم فہمی کی وجہ سے جس قسم کے بت بنائے ہوئے تھے وہ ایک ایک کر کے زمین کے اوپر گرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کا رسول یہ سہانا منظر دیکھ کر، نورانی فرشتے اس بابرکت انقلاب کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، لیکن کفار کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی۔ جب اسلام پھیلتا گیا حضور بھی خوش ہوتے، اہل ایمان بھی خوش ہوتے، لیکن کفار پریشان ہوتے۔ جو لوگ جبر و تشدد سے انسانیت کی تذلیل کیا کرتے تھے اور خوشی سے اس کے اوپر تالیاں بجاتے تھے، اسلام کی کامیابی پہ وہ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ اسلام کا جوبن اپنے بونے والوں کو خوش کر رہا ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ آتش غضب میں جلتے رہیں انہیں دیکھ کر کفار۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے خلوص و محبت، جذبہ سرفروشی اور حق کے اوپر ان کی استقامت عظیمت کو دیکھ کر اللہ کا حبیب خوش ہوتا ہے، اور کفار اس ایمان افروز مناظر کو دیکھ کر جل بن کے کباب بن جاتے ہیں۔ جو اسلام پھیلتا گیا اب کفار پریشان ہوتے گئے لیکن حضور خوش ہوتے ہیں۔ آج بھی صحابہ کرام سے محبت و عقیدت ایمان کی علامت ہے، اور صحابہ سے کینہ عداوت، ان کی بدگوئی کرنا، غیبت کرنا اور ان کے حیرت انگیز کارناموں کا وہی لوگ انکار کرتے ہیں جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے، جو منافق ہیں۔ مسلمان صحابہ کی شان میں ذرا برابر شک نہیں کر سکتے۔ جو حضور کی شان رحمت اللہ عالمین کے فیض عام کی وسعتوں کو سننے کی تاب نہیں رکھتے، وہ لوگ صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہی لوگ ان پاکیزہ ہستیوں پر طرح طرح کے الزام تراشیاں لگاتے ہیں جن کی تعریف سے قرآن بھرا ہوا ہے، جن کے خلوص و ایمان کا گواہ رب کریم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے ایک ایسا گروہ پیدا ہوگا جن کے دلوں میں صحابہ کرام کا بغض و عناد ہوگا، جو صحابہ کی گستاخیاں کریں گے۔ اس لیے حضور نے پہلے ہی اپنی امت کو اس گروہ کی شر انگیزیوں سے باز رہنے کا حکم دیا۔ چند حدیث طیبہ سماعت فرما لیں۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم صحیحین کے اندر بیان کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کما قال۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، یہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرے میرے صحابی کے ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث ہے۔ فرمایا میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا، ان کے اوپر تان و تشنیع کے تیر نہیں برسانے۔ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، میرا صحابی ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو خرچ کرے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کے ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حضور کا بڑا پیارا ارشاد سن لیں۔
قال رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غردا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ۔ امام ترمذی سنن ترمذی کے اندر، یہ سیاستہ کی کتاب ہے، اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ جو شخص میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ پھر فرمایا جس نے میرے صحابہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اللہ اسے اپنی گرفت میں لے لے گا۔ یہ حدیث پاک ہے جی۔ تو حضور جانتے تھے نا کہ ایسے لوگ آئیں گے محبت اہل بیت کی آڑ میں، میرے صحابہ کے اوپر وہ اعتراض کریں گے اور صحابہ کے ایمان کے اوپر شک کریں گے، اور ایسے بدبخت ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں خیال 1-2 سال پہلے ایک شیعہ ذاکر آیا تھا یہاں پہ اسلام آباد ترلائی کے پاس، تو اس نے یہ بکواس کی تھی سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف اس نے کفر کی نسبت کی تھی، اور اس کے اوپر بڑے پوری مسلمان اس کے اوپر غصے میں آئے، پھر اس کو باہر دفع کر دیا گیا، کوئی اس کو قتل نہ کرتے۔ تو ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بس حضرت بلال حبشی اور حضرت سلمان فارسی، بس حضرت علی، یہ 2-3 صحابہ جنتی ہیں باقی نہیں جنتی۔ یہ اس طرح کے بدبخت ہیں۔ تو جو صحابہ کا گستاخ ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں جی، شیخ الطائفہ طوسی یہ شیعہ ہے جی، اس نے اپنی تفسیر التبیان کے اندر لکھا ہے کہ کفار اور مشرکین نبی اور اس کے صحابہ کو دیکھ کر غصہ سے پیچ و تاب کھاتے ہیں۔ تو یہ شیعہ کے جو اہل علم ہیں علماء وہ بھی مانتے ہیں کہ کفار اور مشرکین حضور اور آپ کے صحابہ کی گستاخیاں کیا کرتے تھے، وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہیں۔ جو لوگ کسی غلط فہمی کے باعث صحابہ کرام کے بارے میں برے گمان میں مبتلا ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس جملے کے اوپر غور کریں۔ اللہ نے فرمایا لیغیظ بہم الکفار، فرمایا میرے صحابہ کی شان کو دیکھ کر کفار غصے میں جلتے ہیں، اہل ایمان صحابہ کی شان دیکھ کر پریشان نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما، اللہ نے وعدہ فرمایا جو ایمان لے آئے نیک اعمال کیے ان سے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے اس صورت کی کئی آیات میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب اور آپ حضور کے صحابہ کرام کی توصیف بیان کی ہے، اور آخر میں یہ اس صورت کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ کریم نے اپنے حبیب کے صحابہ کے لیے بخشش کا وعدہ کیا اور اجر عظیم کی خوشخبری ان کو سنائی ہے۔ تو بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو وہ گروہ جن کو اللہ کریم نے، بڑا خوش نصیب ہے وہ گروہ جن کو اللہ کریم نے یہ انعامات جن کے اوپر فرمائے ہیں، اور حضور نے جن صحابہ کی شان کو بیان کیا، قرآن نے جن صحابہ کی شان کو بیان کیا، وہ صحابہ بڑے خوش بخت ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کے دلوں میں اسلام کی عداوت کی جڑیں اتنی گہری ہیں وہ حق کو سنتے نہیں، حق کو سن کے قبول بھی نہیں کرتے۔ چنانچہ اس آیت سے بھی بعض بدبختوں نے صحابہ کرام کی تنقیص کا پہلو نکالا ہے۔ اب ذرا سنیے گا کیسے بدبخت لوگ ہیں۔ یہ آیت تو صحابہ کی شان کو بیان کر رہی ہے کہ اللہ کریم نے حضور کے تمام صحابہ کے لیے بخشش کا وعدہ کیا ہوا ہے، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن بعض بدبخت اس آیت سے صحابہ کی تنقیص کا پہلو تلاش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اس آیت میں منہم کا جو حرف آیا اس میں من بعضیہ ہے،
اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ میدان حدیبیہ میں جو صحابہ 1400 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، اللہ نے سب سے بخشش کا وعدہ نہیں کیا، سب سے بخشش کا وعدہ نہیں کیا، سب سے اجر عظیم کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ بعض کو اللہ نے بخشا ہے اور بعض سے اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل یہ ان کا اعتراض غلط ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ من جو ہے اس کا معنی ہے بعض، تو پھر اس سورت کی کئی آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر لفظ من آیا، پھر آپ کو سب کا معنی بدلنا پڑے گا اور منسوخ کرنا پڑے گا۔ اللہ کریم نے حضور کے صحابہ کے اخلاص کی گواہی دی، اور اللہ کریم نے خود فرمایا میں نے ان کے دلوں کے اوپر اطمینان کو نازل کیا، ان سب صحابہ سے میں راضی ہو گیا۔ آپ پڑھیے اس سورت کی آیات نمبر 4، 5، 18، 26، 28، ان سب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے صحابہ کی شان کیا بیان کی۔ اگر من صرف تبعیض کے لیے ہوتا پھر ان کا اصرار بجا تھا، لیکن یہ لفظ من عربی میں 14 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، 14 معنی کے لیے، اور ہر جگہ پہ محل موقع کے مطابق اس کے معنی کو متعین کیا جائے گا۔ جس طرح تاج العروس لغت کی کتاب اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ لفظ من 14 معنی میں آتا ہے، اور اس آیت میں منہم جو ہے یہ من باس کا نہیں ہے، یہ من تبیین کا ہے، یعنی من بیان کر رہا ہے۔ جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ہم نے قرآن ایسا قرآن اتارا جس میں شفا ہے۔ اب یہاں بھی لفظ من آیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اب اگر من کا معنی کریں بعض تو اس کا مطلب ہوگا کہ بعض قرآن تو شفا ہے لیکن بعض قرآن شفا نہیں ہے۔ تو کیا یہ معنی ٹھیک ہے کہ یہ کہا جائے جی کہ بعض قرآن کے اندر تو شفا ہے لیکن بعض قرآن میں شفا نہیں؟ تو جیسے یہاں پہ من ہے اور اس کا معنی بعض نہیں ہے بلکہ من قرآن کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اسی طرح اس آیت میں بھی لفظ من جو ہے یہ بعض صحابہ کے اوپر نہیں بولا جا رہا بلکہ صحابہ کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ایک اور جناب قرآن سے مثال سنیں۔ قرآن میں ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہاں بھی جو من ہے یہ بیان کے لیے آیا ہے کہ تمام بتوں کی پوجا، ناپاک بتوں کی پوجا سے بچو، یہاں بھی من آیا۔ تو اگر یہ کہا جائے جی من کا معنی بعض ہے تو اس کا مطلب بنے گا کہ بعض بتوں کی پوجا سے بچو اور بعض کی پوجا بے شک تم کر لو۔ تو کیا یہ کوئی ایمان والا مان سکتا ہے کہ بعض بتوں کی پوجا منع ہے اور بعض بتوں کی عبادت جائز ہے؟ کوئی ایمان والا اس کو مان نہیں سکتا۔ تو جیسے یہاں پہ من کا معنی من بیان کے لیے، اسی طرح اس آیت میں بھی من جو ہے وہ بیان کے لیے آیا، اور خود شیعہ مفسرین نے بھی یہ لکھا ہے کہ اس آیت میں من جو ہے وہ بیانیہ ہے، وہ بعض کا نہیں ہے۔ شیخ طائفہ طوسی اپنی تفسیر التبیان میں لکھتے ہیں کہ یہاں من جو ہے یہ بیان کے لیے ہے، یہ من بتا رہا ہے اللہ نے جو بخشش کا وعدہ کیا، اجر عظیم کا وعدہ کیا، یہ صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے، یہ ان کے لیے وعدہ ہے، کسی اور کے لیے اس طرح کا وعدہ نہیں ہے۔ ملا فتح اللہ کشانی یہ بھی شیعہ مفسر ہے، یہ بھی اپنی تفسیر منہج الصادقین جلد 8 صفحہ 399 پر لکھتے ہیں کہ یہاں پہ من بیانیہ ہے، جس طرح من الاوثان کے بتوں کی پوجا سے بچو، جیسے یہاں من بیانیہ ہے اس آیت میں بھی من بیانیہ ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جی واقعہ لکھا، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ عمر بن حبیب ایک بہت بڑے محدث تھے، ایک مرتبہ وہ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس تشریف فرما تھے، ایک مسئلہ کے اوپر بحث شروع ہو گئی، ایک شخص نے اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کر دی، اور دوسرے نے اس حدیث کو صحیح ماننے سے انکار کر دیا، اس نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس نے جھوٹ کی تہمت لگا دی،
معاذ اللہ کہ وہ سچے نہیں تھے، لہٰذا یہ حدیث صحیح نہیں۔ عمر بن حبیب کہتے ہیں، جو کہ حدیث کے ماہر تھے، محدث تھے، میں نے دیکھا کہ خلیفہ ہارون رشید بھی اس شخص کی طرف مائل ہو گیا کہ شاید اس کی بات صحیح ہو۔ میں نے کہا جی یہ حدیث بالکل صحیح ہے، یہ حدیث جس میں سیدنا ابو ہریرہ نے جس حدیث کو بیان کی بالکل صحیح ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت حدیث میں سکہ ہیں اور سچے ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہارون نے بڑے غصے سے میرے طرف دیکھا، کہتے ہیں عمر بن حبیب کہتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھ کے اپنے گھر میں آ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، خلیفہ کا خاص ایلچی میرے گھر پہ آیا، مجھے باہر بلایا اور اس نے کہا کہ فوراً امیر المومنین ہارون رشید کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، تجھے قتل بھی کیا جائے گا، اس لیے اپنا کفن بھی پہن لو، خوشبو بھی ساتھ لے لو، تمہیں بادشاہ نے چھوڑنا نہیں کیونکہ تم نے بادشاہ کی توہین کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار تو جانتا ہے میں نے تیرے نبی کا دفاع کیا ہے، کیونکہ بادشاہ کے سامنے جب دو بندوں نے بحث کی تو ایک نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کی تھی کہ ان کی حدیث صحیح نہیں، وہ معاذ اللہ جھوٹے تھے، تو یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے بادشاہ کے سامنے تیرے نبی کے صحابی کا دفاع کیا، اس طرح تیرے پیارے حبیب کی شان کو میں نے بلند کیا ہے کہ حضور کا صحابی جھوٹا نہیں ہو سکتا، الہی مجھے ہارون رشید کے شر سے بچانا، یہ دعا مانگی میں نے۔ کہتے پھر میں ہارون رشید کے دربار میں پہنچا، وہ ایک زرنگار کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے غصے سے اپنی آستینیں اوپر چڑھائی ہوئی تھیں، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور اس کے سامنے چمڑے کا ٹکڑا بچھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر ہارون رشید بولا، غصے سے بولا، اے عمر، میری بات کو آج تک ایسی گستاخی سے کسی نے رد نہیں کیا جیسے تو نے میری بات کا انکار کیا اور تم نے اس کو رد کیا۔ میں نے کہا امیر المومنین، میں نے صرف اس بات کی تردید کی ہے جس سے شان رسالت پر حرف آتا تھا اور حضور کی لائی ہوئی شریعت کی توہین ہوتی تھی۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ حضور کے صحابہ جھوٹ بولا کرتے تھے تو پوری شریعت باطل ہو جائے گی، شرعی احکام باطل ہو جائیں گے، نماز، روزہ، طلاق، نکاح، حدود کے بارے میں جتنے احکام ہیں وہ سب مردود اور نامقبول ٹھہریں گے۔ اس لیے میں نے تو حضور کے صحابہ کا دفاع کیا اور حضور کی شریعت کو میں نے درست کہا ہے۔ کہتے ہیں میری بات سن کے یوں معلوم ہوا کہ ہارون رشید کو ہوش آ گیا، اس کا غصہ ختم ہو گیا اور مجھے کہنے لگا، احییتنی یا عمر بن حبیب احیاک اللہ، عمر بن حبیب تو نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا ہے، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ پھر اس نے 10,000 دینار بطور انعام مجھے پیش کر دیے۔ اس سے پتہ چلا جو بندہ حضور کے صحابہ کا دفاع کرے، حضور کے دین کا دفاع کرے، اللہ کریم اسے موت سے بھی بچاتا ہے، ذلت سے بھی بچاتا ہے، اللہ اسے مال و دولت کی صورت میں انعام و اکرام بھی عطا فرما دیتا۔ آخر میں جی ایک حضور کا ارشاد سن لیں، حضرت اویم بن سعدہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، سب مخلوقات سے اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے صحابہ کا انتخاب فرمایا، ان میں سے میرے لیے اللہ نے وزیر، داماد، سسر بنائے، صحابہ میں سے میرے لیے اللہ نے وزیر، داماد، سسر بنائے، پر جس نے ان کو برا کہا اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی، سب لوگوں کی لعنت ہو، روز قیامت ان سے کوئی معاوضہ اور کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما،
جو تیرے بندے درس قرآن میں تشریف لائے سب کے اوپر فضل و کرم فرما، مشکلات پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام اہل بیت کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔